اب آپ اس مبارک سلسلے کا 10واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ کیسے بیت المقدس پہنچ گئے؟ خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو لہذا اگر یہ خواب ہوتا تو پھر کبھی ابو جہل اور اس کی برادری حضور سے آ کے یہ تو نہ پوچھتے کہ اچھا حضور ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ، ہمیں آپ یہ بتلائیں کہ راستے میں آپ نے ہمارا کوئی قافلہ دیکھا تھا۔ یہ خواب والے سے کوئی پوچھتا ہے؟ یہ تو اسی سے پوچھا جاتا ہے جو یہ کہے کہ جناب میں آج جدے گیا تھا اور میں ابھی ابھی جدے سے واپس آ رہا ہوں، تو اس سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی راستے میں میری ایک گاڑی خراب تھی، وہ فلاں جگہ وہ آپ نے دیکھی تھی؟ وہ کہے گا پتہ نہیں یار، میں نے شاید دیکھی تھی، یا میں نے دیکھی تھی، یا کہے گا پتہ نہیں میں نے خیال نہیں کیا، میں گزر گیا۔ جب گیا ہو آیا ہو تو پوچھیں گے نا۔ اگر وہ کہے میں نے خواب میں جدہ دیکھا ہے تو اس سے آپ پوچھیں گے کہ راستے میں میری گاڑی کھڑی تھی، وہ دیکھی تھی آپ نے؟ وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، آپ راستے کی بات پوچھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر کسی قسم کا آگے شور نہ ہو۔ دو باتیں۔ اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ کی حدیث جو ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب بھی کسی امام کا قول پڑھیں فوری طور پر اس کے بارے میں رائے نہ دیا کریں، یا تو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا ہو کہ آپ اس امام سے بھی بڑے ہوں، پھر تو اس کے علم پر بحث کریں نا۔ اور اگر ہم پرائمری کے طالب العلم بھی نہ ہوں اور ایم اے کے سوالات حل کرنے شروع کر دیں تو پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ ظاہر ہے۔ جیسے آج کل ماشاءاللہ ایک رواج ہو گیا نا، کسی سے آپ کہیں وہ کہتا جی چھوڑو جی، دین کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، دنیا کو نہیں سمجھتے بیچارے۔ اس میں پوچھتے ہیں اچھا جی میں دکان کر رہا ہوں، ذرا کوئی طریقہ تو بتاؤ۔ اس میں بیچارے ہر وقت محتاج ہیں سیکھنے کے، لیکن دین میں ماشاءاللہ سب سے تاب۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ سمجھیں کہ بی بی عائشہ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، بی بی عائشہ سچ کہتی ہیں، اور سیدنا معاویہ نے جو حدیث بیان فرمائی وہ بھی سچ کہتے ہیں، کیونکہ نہ بی بی عائشہ جھوٹ بول سکتی ہیں نہ سیدنا معاویہ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ بھی دونوں سچے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا پہلے یہ دیکھو کہ بی بی عائشہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے اپنے بستر سے حضور کو جدا نہیں پایا، تو پہلے بی بی عائشہ حضور کے گھر بھی تو آئے نا، بیوی تو بنے، تبھی بستر پہ حضور لیٹیں گے نا۔ تو اس کی شادی بھی ہوئی ہے ہجرت کے بعد اور معراج ہوا ہجرت سے پہلے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ بی بی عائشہ کی شادی ہوئی مدینہ منورہ میں، اور میرے آقا کا معراج ہے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 1.5 سال پہلے۔ تو بی بی عائشہ کا یہ کہنا اس کا مطلب ہے وہ کسی اور معراج کی بات کر رہی ہے۔ حضور کو مدینہ منورہ میں بھی کوئی معراج ہوئے ہیں روحانی، جس کے بارے میں بی بی عائشہ کہہ رہی ہے کہ بھئی حضور کا بدن مبارک تو میرے بستر پہ تھا، وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن یہ کوئی اور معراج ہے، یہ معراج نہیں جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، یہ تو ہجرت سے پہلے کا معراج ہے، اور اس وقت تو بی بی عائشہ بیوی نہیں، تو وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حضور میرے بستر پہ نہیں تھے؟ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام لائے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام میں اس وقت تشریف لائے جب مکہ فتح ہو گیا، یعنی ہجرت کے بعد پھر حضور واپس آئے، کافروں نے روک دیا، پھر عمرے سے واپس تشریف لے گئے، پھر عمرۃ القضاء میں آئے، یعنی کچھ 10 سال بعد جا کے مکہ فتح ہوا، اور معراج ہوتا ہے ہجرت سے قبل، تو اس بات کا پتہ حضرت معاویہ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں معلوم ہوا وہ بھی کسی اور معراج کی بات ہے، کیونکہ حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ متعدد معراج ہوئے، لیکن وہ جو باب کے وجود مسعود کے ساتھ معراج ہے وہ ایک ہے۔ باقی تو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عالم کتنے دفعہ معراج ہوئے ہو، کتنے دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے جلوے دکھلائے ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ جب تک وحی نہیں آئی تھی تو حضور خواب دیکھتے تھے، وحی آنے سے پہلے سلسلہ جو تھا وہ خوابوں کا سلسلہ تھا، اور پھر نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے وحی ہو، اس میں کبھی جھوٹ ہوتا نہیں، نبی کا وحی غلط ہو نہیں سکتا، نبی کے تو وحی کا بھی عین ہی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں وحی کا ہو۔
تو ان کی ایک دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہیں، سیدنا معاویہ بھی سچے ہیں، اور جن لوگوں نے کہا بیچاروں نے خواب ہے وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، وہ بھی سچے ہیں، لیکن جو اسراء و معراج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور اس رویا کا معنی ہم خواب اس لیے نہیں لے سکتے کہ باقی آیتیں اس پر دلالت نہیں کرتی، تو ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے سیاق و سباق کو دیکھ کر کے پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ تو جب ساری آیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، اور وہ حقیقی معراج آپ کے جسد مبارک کے ساتھ، وجود مبارک کے ساتھ، اور عین عالم بیداری میں، کوئی خواب نہیں تھا، کوئی نیند نہیں تھی، کوئی اس میں کسی قسم کا۔ اب دیکھیں نا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ قیصر روم، جسے ہرقل کہا جاتا ہے، جتنے روم کے بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا ہرقل، قیصر، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون، اسی طرح حبشے کے بادشاہوں کو نجاشی، فارس کے بادشاہوں کو کسرا، یہ لقب، جیسے امبراطور، عجیب عجیب ہر دور میں لقب رہے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ملک روم کو، بادشاہ روم کو آپ نے خط لکھا، اور خط لے کے جانے والے تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں، اور یہ اتنی خوبصورت تھے، اللہ نے ان کو اتنی جمال دیا تھا کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، مبادا کوئی عورت دیکھ کے بیچاری فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اتنا جمال تھا، اتنا اللہ نے حسن دیا تھا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو وہ بھی دہیہ کی شکل میں آتے، ان کو بھی حضرت دہیہ کلبی کی شکل مبارک پسند۔ اسی لیے ایک دفعہ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہما جو تشریف لائے تو آ کر پکڑ لیا کہ بھئی ہمارا مٹھائی لاؤ، مٹھائی لاؤ، کھجوریں لاؤ۔ تو حضور نے فرمایا ماں حسن کیا کر رہے ہو، یہ تو جبریل ہے۔ انہوں نے سمجھا دہیہ ہے، انہوں نے سمجھا کہ دہیہ کلبی بیٹھے ہیں، کیونکہ جب دہیہ آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کوئی میٹھی چیز لے آتے تھے، کوئی مٹھائی لے آئے، کوئی کھجور کے 2 دانے لے آئے، کہ بچے ہیں خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ جو کھیلتے ہوئے آئے تو آگے دیکھا، انہوں نے سمجھا دہیہ، ان کو کیا پتا کہ جبریل ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ تو جبریل ہے، یہ تو مٹھائی نہیں کھاتا، یہ کھاتا ہی نہیں، کھلاتا بھی نہیں، آپ اس کو نہ چھیڑو۔ تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت دہیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا ہرقل روم، قیصر روم کی طرف، اور وہ خط پہنچ گیا۔ جب خط پہنچا بادشاہ کی دربار میں اور خط پڑھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سنت کا طریقہ یہ ہے، ہمارے ہاں تو 786 چلتا ہے نا، آج کل ہم نے ہر چیز کو مختصر کر دیا نا، دین بھی ٹیڈی بنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، کہیں 786، کہیں 99، کہیں کچھ اعداد پر یعنی گزارا ہے، ہر چیز کے عدد نکال رہے ہیں، صحابہ نہیں نکال سکے لیکن انہوں نے نکال دیا۔ اب یہ دین کو بھی مختصر کر، میرے خیال میں تو نماز 5 نمازوں کو اکٹھا کر کے عدد نکال، ایک آدھی بچے۔ جدید دور ہے نا جی، آخر انہوں نے دین کو بھی تو جدید پیمانوں میں ڈھالنا ہے۔ دیکھا نہیں ہمارے یہاں اخباریں آپ پڑھیں کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شریعت بل جو ہے وہ کیسے پاس ہو اور ترمیم کیسے پاس ہو۔ بھی جب قانون انگریزی ہے تو اس کے معرفت آپ اسلام کو لا رہے ہیں، وہ کیسے آئے گا؟ پہلے بات کو تو سمجھو نا، لانا ہم نے اسلام کو ہے، طریقہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیسے آئیں اندر۔ اس سے بڑا کوئی کسی کے عقل پر ماتم کرنے کا کوئی وقت ہے؟ پارلیمنٹ ہے جی، کس بات کی پارلیمنٹ؟ بھائی تم نے جی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ آئین کون سا؟ وہی جو آپ نے پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے، انسانوں کا بنا ہوا آئین، اس سے راستہ مانگ رہے ہو کہ قرآن کو اندر آنے دو۔ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اور اس پر جناب ووٹنگ ہوگی، کیا وہ منظور کرتے ہیں اسلام کو کہ مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس سے بڑے یعنی رونے کی کو بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے۔ آپ سے میں کہوں کہ جناب آپ کی اس مسجد میں قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے؟
یہ پڑھنے والا پوچھنے والا احمق ہے یا جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کے اسلام میں شبہ ہے؟ بھئی ملک مسلمانوں کا، ممبر مسلمان، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اسلامی شریعت کا قانون نامنظور ہے تو علماء سے فتویٰ لو، پہلے ان کا ایمان بھی بچ گیا۔ وہ جی طریقہ صحیح نہیں، اور جی وہ کان یوں نہیں پکڑنا تھا بلکہ ہم نے یوں پکڑنا تھا۔ بھئی یوں پکڑو یا اچھا جی اب چونکہ ان کا اقتدار جا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت۔ وہ کسی وقت کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پڑھ لو، چلو سانس نکلنے سے پہلے مسلمان تو ہو گیا نا، چلو ہم کہتے ہیں مر رہے، ہم کہتے ہیں ان کی کرسی گر رہی تھی اس لیے وہ اسی شکل میں لے تو آئے نا، ان کو قبول کرو۔ اور جب شریع ہو جی یہ تو خود چور ہیں، کیسے شریعت نافذ کریں گے؟ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو ان چوروں کو بھی ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اب آنے تو دو نا شریعت کو، جب شریعت نافذ ہو جائے گی یہ چور ہیں ان کے بھی ہاتھ کٹیں گے۔ حضور نے نہیں فرمایا تھا واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں۔ تو یہ ہمارے ہاں بہرحال عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اب ہم نے دین کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا کن سے ہے کہ جن کو دین کا پتہ ہے ان سے ہم پوچھنے جائیں گے۔ جس آدمی کو اردو نہ آتی ہے اس کو کہو کہ علامہ اقبال کا شعر سمجھاؤ، یہ غلطی آپ کبھی نہیں کریں۔ میرے پاس آپ کبھی بھی، جتنے ڈاکٹر ہیں میرے ساتھ بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں، دوستی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، میرے پاس کبھی یہ میڈیکل کی کتاب لے کے نہیں آئے مسئلہ پوچھنے کے کہ جی آج ہم نے یہ میڈیکل کا پیرا پڑھا ہے، حل نہیں ہو رہا، مولانا آپ اچھے مولوی ہیں مہربانی کریں۔ کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی انگریزی تھوڑی پڑھے ہوئے ہیں یا میڈیکل تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو ان سے پوچھیں گے جو اس لائن کا آدمی ہوگا۔ تو تم نے شریعت کا پوچھنا ہے، علماء سے پوچھو گے، دین والوں سے پوچھو گے، جن کو آئین اسلام کے ساتھ کوئی ربط و ضبط ہوگا ان سے پوچھو گے۔ ان سے پوچھو بیچاروں کے جو اللہ معاف فرمائے ساری زندگی ان کی شراب میں گزر گئی، ان سے پوچھو کہ اسلام قبول ہے، وہ کیا کہیں؟ ان کو تو پتہ ہے اسلام قبول کریں تو کوڑے نہ کھائیں گے شام کو، پاگل ہیں وہ، ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ ان کو تو پتہ ہے کہ ابھی ابھی تو ہم جناب طوائفوں کے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے، اور اگر اسلام اور شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دیکھا نہیں طالبان نے کیسے سیدھا کر دیا۔ اب ہر کوئی کہتا ہے جی بڑے سخت ہیں، بڑے سخت، بھائی سخت ہیں نرم ہیں؟ آپ یہ بتائیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہاں امن ہے کہ نہیں؟ لوگوں کی جان مال آبرو عزت محفوظ ہے کہ نہیں؟ 80% علاقہ ان کے پاس ہے۔ جو لوگ ہمارے علماء وہاں گئے ہیں وہ قسم کھا کے حرم میں مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے زندگی میں ہم نے ایسا امن سکون کہیں نہیں دیکھا جو ہمیں وہاں نظر کہ آدھی رات کو اکیلے عورت جا رہی ہے، مجال ہے کہ کوئی بری نظر سے دیکھ لے، اور لوگ بڑے سخت سیخ پا ہیں جی، انسانی آزادی میں دخل دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر کے پاس بھی بغیر محرم کے نہ جائے۔ نہ جی ڈاکٹر فرشتے ہیں، ان کے پاس بھیجنا چاہیے بیٹیوں کو اکیلا۔ ڈاکٹر تو معصوم ہوتے ہیں، بیچارے کبھی گناہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر تو پاک صاف لوگ ہیں، ان کے ہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی جرم دیکھو، جرم کیا ہے بھائی؟ عورت ہے محرم کے ساتھ بھیجو، عورت ہے عورت کو دکھائے، سیدھی سی بات، مجبوری ہے، ڈاکٹر بھی دیکھے گا۔ لیکن اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر مثلا 1 انچ کا زخم ہے تو ادھر ادھر کپڑا ڈال کے وہی چیز کاٹو، بس وہی چیز دیکھو، باقی بدن دیکھنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ انگریز نے جتنے آپ کے کپڑے بنائے، ڈریس بنائے، دیکھا نہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنی جگہ ظاہر کرو، یعنی کافر کو احساس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو مریضوں کے کپڑے ہیں، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، میں تو نہیں جانتا ان چیزوں، یعنی ان کو بھی احساس ہے کہ اتنا جگہ تھا کہ کھولی جائے بھائی جہاں ہمیں ضرورت ہے، کوئی ہم نے جسم تو نہیں دیکھنا، پھر آپریشن تھیٹر ہے، موت ہے، اسی پھٹے پہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ اس وقت کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کسی گناہ کا، وہ جب مجبوری ہو، ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ عورت کے پاس آ کے ڈاکٹر کے پاس آ کے عورت اپنا منہ کھول کے بیٹھ جائے اور کشف ہو رہی ہے، سینہ کھولو، کپڑا کھولو، ڈاکٹر صاحب نے تو جناب پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں اصل بات دیکھنا چاہیے۔ خلاصہ ملک فیصل مرحوم اپنے پرانے دور میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے یہ اعتراضات کیے، جی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں،
تو مرحوم کو تو پتا تھا ملک فیصل ایک مدبر انسان تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑا پڑھا لکھا، بڑا مفکر اور عالمی مدبرین میں سے ایک مدبر شخص تھا۔ تو وہ سارے اعداد و شمار پہلے ساتھ لے گئے تھے، ان کو تو پتا کہ یہ سوالات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں، میں پورے برطانیہ کے نہیں پوچھتا کہ صرف آپ کے لندن کے اعداد و شمار ہیں کہ ایک سال میں کتنے زنا ہوئے، کتنے ڈاکے پڑے، کتنی چوریاں ہوئیں، کتنی ناجائز حمل گرائے گئے، کتنی حرام کے بچے ملے، یہ ایک شہر کے آپ کے سال کے اعداد ہیں اور یہ میرے پورے ملک کے سال کے اعداد و شمار ہیں، آپ گن لیں کون سا قانون اچھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، سخت نرم کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قانون اچھا ہے کہ جہاں پہ 5 لاکھ عورتیں حاملہ بالزنا ہوں 11 سال سے 13 سال کی عمر تک، وہ قانون اچھا ہے؟ یا وہ قانون اچھا ہے جو عورت کی عزت کا محافظ ہو کہ سال ہر سال کے بعد کوئی ایک آدھا واقعہ ہو گیا؟ انسان دنیا میں واقعات ہوتے۔ تو اس لیے بہرحال خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ تو 786 ایسی چیزیں لکھنا یاد رکھو یہ اسلام میں ناجائز ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ جناب لوگ پھینک دیتے ہیں اور ادب نہیں کرتے، پاؤں میں آتی ہیں اس لیے ہم نہیں لکھتے ہیں، تو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تو اسلام کے الفاظ ہیں، اللہ کا نام بھی تو سلام ہے، پھر وہ بھی تو پاؤں میں آئے گا۔ سلام مسنون آپ لکھتے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لکھ رہے ہیں، قبلہ و کعبہ آپ لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو پاؤں میں آئیں گے۔ تو پھر کس کس لفظ کو بچاؤ گے؟ تو جس نے احترام کرنا ہے سب کا کرے گا، جس نے نہیں کرنا کسی کا بھی نہیں کرے گا، ایک اصولی سی بات۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا جناب کہ وہ جب دہیہ قلبی خط لے کے گئے تو خط تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی قیصر الروم والسلام علی من اتبع الہدی۔ اور یہ خط کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھیں پھر اپنا نام لکھیں تاکہ کھولنے والے کو فوراً پتہ لگے کس نے بھیجا ہے، وہ بیچارہ آخری صفحے تک نہ اپنا ٹینشن میں مبتلا رہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے، شاید دیکھو نیچے دیکھو، اچھا پڑھوں کہ نیچے دیکھوں۔ اب 4 صفحے کا خط ہو تو ویسے بھی پڑھتے پڑھتے آدمی کے لیے وقت چاہیے، تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے اب دیکھ لی اچھا بھی کس کا ہے، محمد مکی کا ہے، میں سمجھ گیا ضروری ہے میں پڑھ لوں گا، نہیں تو اچھا بھی بعد میں دیکھ لوں گا، مجھے پتہ ہے ہاں مکی نے لکھا ہوگا فلاں بات۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا جیسے یہاں آج کل طریقہ ہوتا ہے نا، پیڈ چھپے ہوتے ہیں، آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے بس کافی ہے، ٹھیک، آگے آپ خط شروع کر دیں۔ تو جب اس نے خط پڑھا تو اس کے پاس جو بڑے بڑے اس کے بطریق بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی خط نہ پڑھو، خط نہ پڑھو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ خط بھیجنے والے نے پہلے آپ اپنا نام لکھا ہے اور بادشاہ کا نام بعد میں لکھا ہے، ہماری توہین ہو گئی۔ تو قیصر روم نے کہا، اس نے کہا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی توہین نہیں، ہر ملک کے اپنے آداب ہیں، ہر قوم کے خط لکھنے کے اپنے آداب ہیں، تم اس پہ کیوں لڑتے ہو بھائی؟ خیر وہ چپ ہو گئے۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کہ اپنے بطاریق سے کہ وہ جو انجیل ہمارے خزانے میں محفوظ چلی آ رہی ہے جس پر ہمارا ہر بادشاہ مہر کرتا ہے وہ نکالو، اس میں ہم دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے۔ اب وہ جو تھے نا اس کے بطارقہ یعنی اس دور کے پادری یا مولوی جو بھی سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کتاب کو تو نہ کھولیں، ان کو پتا تھا نا کہ کتاب کھل گئی تو پھر تو حقائق کھل جائیں گے اور ہم نے تو بادشاہ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، حق بات پر تو کوئی نہیں پہنچنے دیتا، اگر حق دکھا دیا جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑے مٹ جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی اس کے تو کھولنے کو بھائی، اس نے کہا دیکھیں نا خط آیا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، پھر میں بادشاہ ہوں میں ایسے جواب دے دوں بغیر تحقیق؟ انہوں نے کہا جی نہیں کتاب نہ کھولیں، کتاب کھولے گی تو وصیت کی گئی ہے کہ اگر کتاب کھلی تو آپ کا ملک نہیں رہے گا، حکومت نہیں رہے گی، تخت و تاج لٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پتہ کرو کہ کوئی لوگ مکے والے ہیں، قافلے شام کے تجارت میں قافلے آئے ہوئے، اگر وہاں کے کچھ لوگ ہیں تو ان کو بلاؤ، ان سے کوئی تحقیق تو کریں نا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ بلایا گیا تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا ابی سفیان کی قیادت میں،
ابی سفیان جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، جب قافلہ آ گیا بیٹھ گیا، بادشاہ نے پوچھا ایکم اقرب نسبا، تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب میں کون قریب ہے؟ فقام ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا انا اقرب نسبا، میں آپ کے نسب کے۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کس خاندان سے؟ نے کہا جی بڑے اعلیٰ خاندان۔ اس نے کہا اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر؟ اس نے کہا ایمان لانے والے جی بس سارے غریب ہیں جی، وہ تو سارے مزدور، غلام، عبد، بڑے لوگ تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے، ان کا ساتھ ہمیشہ غریب ہی دیتے ہیں، حق کا ساتھ غریب ہی دیتا ہے، حق کا ساتھ کبھی سرمایہ دار نہیں دیتا الا قلیل۔ اچھا اس نے کہا کہ یہ بات بتاؤ جو لوگ ایک دفعہ مسلمان ہو جائیں وہ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اصل میں جادوگر ہے نا جی۔ انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جادوگر ہے یا نہیں، جو میں سوال کروں میرے سوال کا جواب۔ اس نے کہا جی بہرحال چھوڑتے ہیں۔ اس نے کہا کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے۔ اب ابو سفیان کہتا ہے میں تو اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس کی کلام سے حضور پاک سے متاثر ہو رہا ہے، اور اگر کہیں روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی، ایک سپر پاور مسلمان ہو گئی۔ اس زمانے میں تو سپر پاور یہی تھی نا، فارس اور روم۔ تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے بادشاہ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو جائے۔ یہ تو ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو وہ سچا نبی معلوم ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بات عجیب ہے، سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ بادشاہ ہیں، اللہ نے آپ کو بھی تو آخر عقل دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں مسجد الحرام سے آیا مسجد اقصی ایلیا، اور مسجد اقصی میں آنے کے بعد میں نے نماز پڑھائی، پھر میں آسمانوں پہ گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر میں واپس آیا بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے واپس آیا مکہ، تو ابھی رات نہیں گزری تھی۔ حضرت اس نے کہا یہ دیکھیں آپ بادشاہ ہیں، بھلا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر تو صرف بیت المقدس ہے، وہ ایک رات میں کیسے آگے واپس چلے گئے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ یہ بات کوئی مان سکتا، یہ کوئی بات عقل میں آنے والی؟ تو بادشاہ نے فوراً اپنے بطارقہ جتنے اس کے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے نا، ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بھی تم بتاؤ یہ کیا بات ہے؟ ان میں ایک بڑا پادری تھا ان کا، جو سب کا استاد بھی تھا اور بڑا بھی تھا اور بڑا عالم بھی تھا دین نصارہ کا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے، اس رات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات محمد رسول اللہ یہاں تشریف لائے۔ کہا تم کیسے جانتے؟ کیف علم؟ من أين علم؟ من أين علمتك أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قادم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہوں، مسجد اقصی میں اس زمانے میں خادم تھا، امام تھا، خطیب تھا، اور یہ میری ذمہ داری میں شامل تھا کہ میں رات کو سارے مسجد کے دروازے بند کرا دوں، کیونکہ مسجد کے اندر تو خزانہ تھا، مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ بڑے بڑے قیمتی چیزیں تھیں، اور رات کو عشاء کی عبادت کے بعد وہ مسجد جو ہے مکمل طور پہ بند کرا دی جاتی تھی تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے۔ تو میں نے ایک رات میں فلاں رات تھی، فلاں مہینہ تھا، فلاں سال تھا، میں نے رات کو سارے دروازے بند کرائے، لیکن جو سامنے کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بڑا زور لگایا، میں نے سارے ساتھیوں کو جگایا، بھی دروازہ بند نہیں ہو رہا، سب نے زور لگایا، دروازہ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ میں نے اسی وقت آدمی بھیج کے اس کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور جو بڑے ماہر تھے۔ میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، اندر تو بڑا خزانہ ہے اور ہم کھلا ہوا کیسے چھوڑ دیں؟ بھئی یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا، روز ہم دروازہ بند کرتے تھے، آج دروازہ بند نہیں ہوتا۔ انہوں نے بھی آگے زور لگایا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ دروازہ آج رات تو بند نہیں ہو سکتا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی دیوار جو ہے وہ سلپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی،
تو وہ وزن اتنا پڑ گیا ہے، اس کی وزن کی وجہ سے یہ نہیں ہل سکتا، اسی طرح رہے گا۔ صبح کو انشاءاللہ ہم اس کو وزن کو اٹھائیں گے اور دروازہ ٹھیک کریں گے، لیکن یہ رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ابھی اب کیا کروں؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ چلے جائیں، میں پھر دروازے کے قریب سو جاتا ہوں، میری تو ذمہ داری ہے۔ میں دروازے کے قریب سو گیا، فغلبنی النوم، مجھے تو نیند آ گئی، پھر مجھے کوئی پتہ نہیں۔ لیکن صبح جب میں اٹھا اور اپنی عبادت سے فارغ ہوا، میں نے کہا اب دروازے کو دیکھوں کہ اس میں کیا نقص آیا تھا۔ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا تو دروازہ بند ہو گیا، جیسے روز بند ہوتا۔ نہ اب بوجھ ہے، نہ دروازے میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ دروازے میں کوئی چیز ہے۔ میں باہر آیا کہ لوگوں سے بتاؤں گا، اور دیکھو جی رات آپ نے دیکھا تھا، کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے رات سارے لوگوں کو جگا لیا تھا، کوئی ایک آدمی نہیں تھا۔ تو میں جب دوڑا تو سامنے جو صخرہ ہے، بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر ہے، تو اس پتھر میں سوراخ ہیں۔ یہ سوراخ علامت ہیں کہ جو نبی کبھی یہاں آئے، تم نے اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اس پتھر پہ غور کیا تو وہاں ایک نیا سوراخ پایا گیا، اور وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جبریل نے براق کو باندھا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ سچ کہہ۔ تو اب جناب ہرقل نے کہا کہ بالکل، انہوں نے کہا دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ھذا النبی الذی بشر علی لسان عیسیٰ، یہ وہی پیغمبر ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ وہی نبی، اور کہنے لگا واللہ، بادشاہ کیسر کہتا ہے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے، اگر میں اس جگہ ہوں جہاں وہ محمد مدنی موجود ہے تو میں تو ان کے پاؤں کو دھو کے وہ پانی پی لوں، میں تو ان کا خادم بن جاؤں، میں تو ان کا غلام بن جاؤں۔ بس یہ کہنا تھا کہ پوری کیبنٹ میں شور ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا بادشاہ تو گیا، بادشاہ تو ہاتھ سے گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی، آپ کیا کر رہے ہیں اور دین عیسیٰ کو آپ چھوڑ رہے ہیں؟ بادشاہ نے دیکھا کہ جب اپنے پر آئے سارے مخالف ہو گئے ہیں تو بادشاہ سمجھدار تھا، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے عقیدے پہ کتنے سچے قائم ہو، میں تو تمہارا امتحان کر رہی ہے، تھوڑا ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں یا میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو صرف آزمائش کرنا چاہتا تھا اس کی تعریف کر کے کہ کیا تم اپنے دین پہ قائم رہتے ہو کہ بھٹک جاتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا غلطی ہو گئی۔ فخروا سجدا، سب سجدے میں گر گئے اور بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بڑے سخت لفظ بھی کہے آپ کو۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ تو نے سوچا اپنی سلطنت بچانی ہے تو پھر تو مجھے اسی دین پہ رہنا ہوگا، ورنہ یہ سارے بطارقہ اور سارے لوگ جو ہیں مخالف ہو جائیں گے تو پھر میری سلطنت قائم نہیں رہے گی۔ لیکن مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ ان کو بھی یہ تصدیق کرنی پڑی کہ حضور کا معراج حقیقی تھا، سیر حقیقی تھی، اور حضور براق پہ تشریف لے گئے۔ اگر خواب ہوتا یا صرف روحانی سفر ہوتا اس کے لیے نہ سواری کی ضرورت تھی، نہ وہاں جا کر سواری کو باندھنے کی ضرورت تھی، نہ دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت تھی۔ روح تو کہیں بھی چلی جاتی ہے، آپ مکان بند کر لیں، بندہ مر جائے تو روح تو جاتی ہے، نکل جائے گی، اس کے لیے تو کوئی آپ کے دروازے کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ روح تو اتنی لطیف چیز۔ اس لیے اب راجع قول یہ ہے جمہور کا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء بھی حق ہے، معراج بھی حق ہے، اور وہ ہوا بھی آپ کے وجود مسعود کے ساتھ ہے، جاگتے ہوئے خواب ہیں۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی، واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ برادران اسلام، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، جیسا الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ دروس جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اور سیرت پاک کے ابتدائی احوال سے لے کر قبل بعثت اور زمانہ ولادت، زمانہ رضاعت، زمانہ شباب، زمانہ بعثت، زمانہ دعوت، معارضہ کفار، تعذیب مسلمین،
ان تمام مراحل کو ہم الحمدللہ سلسلہ وار بیان کر چکے ہیں، اور پچھلے درس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسراء و معراج کے مسئلے پر ہمارا درس تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج مبارک جو ہے یہ روحانی ہے، یعنی یہ خواب تھا، یا یہ جسمانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں روح مال جسد کے ساتھ اسراء بھی اور معراج بھی ہوا۔ اس میں علماء کے اقوال میں نے عرض کیے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عرض کی تھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ان کا قول اور ان کی تحقیق نقل کی تھی، اور اس کے بعد جمہور کا فیصلہ عرض کیا تھا کہ یہ بات اب متفق علیہ ہے جمہور کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مبارک جو ہے وہ جسمانی ہے اور عالم بیداری میں ہوا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، تو رؤیا سے مراد رؤیا منام نہیں بلکہ رؤیا سے مراد رؤیا العین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنے وجود مبارک کے ساتھ یہ سارا سفر طے فرمایا، اور یہ عظیم معجزہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ کے معجزات کی قسمیں ہیں، بعض معجزات علوی ہیں، بعض معجزات جو ہیں وہ عالم سماوات سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض عرضی ہیں جو عالم ارض سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ بات تو اب ہم نے محقق پڑھ لی، اتنی بحث صاحب کا درس میں ہو گئی کہ اب اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کا معراج جو ہے معراج جسمانی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کے دو حصے، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ یہ عام طور پر ہمارے بھائی بوجہ کم علمی کہہ دیتے ہیں حضور کو معراج ہوا، حضور کو معراج ہوا، مکے سے معراج ہوا، یوں بات نہیں ہے۔ اصل تو مکہ سے جو سفر ہے بیت المقدس تک یہ اسراء ہے، اور معراج کا جو سفر ہے وہ بیت المقدس سے شروع۔ اب اسراء کے بارے میں پھر روایات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کے لیے لے جایا گیا تو آپ کہاں تھے؟ تو ایک روایت مبارک میں یہ ہے کہ آپ بیت ام ہانی میں تھے، اور ایک روایت مبارک یہ ہے کہ عند بئر زمزم، کہ آپ زمزم کے کنویں کے قریب لیٹے ہوئے تھے، اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ عند الحتیم، یہ جو کعبہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی جگہ ہے حتیم جسے کہتے ہیں، آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو یہ حتیم کے اندر تھے، اور یہیں سے پھر ابتدا ہوتی ہے سیر کی۔ لیکن اللہ کے قرآن نے اس میں ایک ایسی جامع بات کہہ دی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی چھوٹی موٹی بحثوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک ہی بات کہی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اپنے عبد کو، اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے۔ بس اب مسجد الحرام جو ہے یاد رکھیں، اس کا اطلاق صرف اس چھوٹی سی مسجد پہ نہیں ہوتا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی بہت چھوٹی سی جگہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اب جو مطاف ہے جہاں طواف ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی جگہ ہے، اس کا 10واں حصہ تھا، اتنی چھوٹی سی مسجد، صرف کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کی چھوٹی سی جگہ، اور اس کے بعد باقی کنکریاں بچھی ہوئی ہسا۔ تو مسجد الحرام جو ہے یاد رکھیں، علماء کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ جہاں تک حد حرم ہے وہ ساری مسجد الحرام۔ مسجد الحرام صرف اس مسجد کا نام نہیں ہے، یعنی اگر آپ مدینے کے راستے پہ جائیں تو تنعیم، یہاں مسجد عائشہ ہے، یہ حد حرم۔ اسی طرح اگر آپ جدہ کے راستے پہ جائیں تو آج کل جسے شمیسی کہتے ہیں، اصل میں یہ مقام حدیبیہ ہے، یہ حد حرم۔
اگر آپ عرفات کی طرف جائیں تو عرفات سے نالے سے بالکل تھوڑا سا پہلے وہاں تک حد حرم. طائف کے راستے سے جائیں تو جرانہ جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں وہاں حد حرم ہے. لیس کے راستے میں جائیں تو وہاں سے 25 کلومیٹر پر حد حرم ہے. تو یہ سارا حد حرم جو ہے یہ ساری مسجد الحرام. اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ قرآن میں یہ فرما دیتے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْكَعْبَةِ کہ محمد مصطفیٰ اب نماز جو ہے کعبے کی طرف پڑھو. حالانکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ ہم نے نماز تو کعبے کی طرف پڑھنی، لیکن اللہ نے لفظ کعبہ نہیں فرمایا، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ میرے نبی اپنا چہرہ جو ہے مسجد الحرام کی طرف پھیر لو. اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کا تو عین کعبے میں ہونا ضروری ہے، لیکن جو ہم باہر کھڑے ہیں تو اس طرف کافی ہے. اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں اور ہمارا رخ یعنی کعبہ تو کعبہ اس پورے حرم کے حد کے کسی طرف بھی ہو جائے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے ہمیں شطر المسجد الحرام کا حکم دیا ہے، شطر الکعبہ کا حکم نہیں دیا. عین کعبہ اس وقت ضروری ہے جب ہم نماز کعبے کے اندر پڑھ رہے ہوں. اسی لیے یہاں تو صفیں گول بنتی تاکہ ہر آدمی کا جسم جو ہے وہ عین کعبے کے اندر. اگر ذرا کعبے سے ادھر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یعنی اگر یہ کعبہ شریف ہے اور آپ نماز میں ذرا یہاں رخ کر رہے تو نماز نہیں ہوگی. بالکل عین کعبے میں ہونا ضروری کہ ہر طرف سے آدمی کا رخ جو ہے بدن جو ہے بالکل عین کعبے میں ہے. لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں پھر جہت کعبہ، یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر والوں کے لیے کعبہ مسجد ہے، شہر والوں کے لیے کعبہ یہ پوری مسجد الحرام ہے، اور باہر والوں کے لیے یہ پورا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے. یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اکرام. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کعبے میں جا کے ذبح کرو. اب کون کعبے میں ذبح کرتے؟ قربانی کا جانور آپ مینا میں ذبح کریں، قربانی کا جانور آپ مسلخ میں ذبح کریں گے، آپ مکے کی کسی آخری کونے میں کسی پہلے کونے میں ذبح کریں گے. کعبے میں کون ذبح کرتا ہے؟ لیکن معنی یہ ہے کہ پورا حرم جو ہے جیسے اللہ نے اس کو حرمن آمنا کہا اسی طرح اس کا نام کعبہ بھی ہے اور اسی طرح اس کا نام مسجد الحرام بھی. یہی وجہ ہے جو آج تک روافض نے شیعہ حضرات نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ حضرت علی مولود خانہ کعبہ، مولود خانہ کعبہ، مولود خانہ کعبہ. وہ شریف آج تک یہ نہیں سمجھے کہ کعبے سے مراد حرم ہے، کعبے سے مراد اللہ کا گھر نہیں ہے. ورنہ یہ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہے آپ کے ہاں اگر ولادت ہو رہی ہو تو عورتیں مسجد جاتی ہیں یا اسپتال جاتی ہیں؟ یعنی آپ کی عورتوں کو اتنی عقل ہے اور حضرت علی کی والدہ اتنا عقل بھی نہیں رکھتی تھی کہ جب ان کا وقت ولادت قریب آیا تو کعبہ شریف کے اندر چلی گئی. کوئی عقل کی بات ہے، یعنی عقل و نقل کے خلاف ایک بات. اصل میں کیا ہے کہ کتابوں میں آیا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ سے مراد تو یہی کعبہ شریف ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر پیدا ہوئے. پھر انہوں نے روایات ڈھونڈی، اچھا حضرت زید کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو جی حضرت زید بھی اور حضرت علی بھی خانہ کعبے میں پیدا ہوئے. اور پھر وہ دلیل خلافت بنا لی کہ ابو بکر عمر عثمان تو چونکہ کعبے کے باہر پیدا ہوئے، حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، لہذا خلیفہ حضرت علی ہوئے. یہ باہر والے کیسے خلیفہ بن گئے؟ تو انہوں نے ایک بات کا افسانہ کر، بھائی اگر کعبے کے اندر پیدا ہونا دلیل خلافت ہے تو کعبے کے اندر تو محمد مصطفیٰ بھی پیدا نہیں ہوئے، پھر وہ نبی کیسے بن گئے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ جو کعبے کے اندر پیدا ہو جائے صرف وہی خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو نبوت تو خلافت سے بدرجہ اعلیٰ چیز ہے. تو پھر اللہ کے نبی تو کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے، وہ کیسے نبی بن گئے؟ تو اصل وجہ کیا تھی کہ کتابوں میں تو اتنی لفظ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. اب اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی، حالانکہ مراد یہ تھا کہ حد حرم میں ہوئی. اب اسی کو آپ دیکھیں قرآن میں کہ اگر حضور بی بی ام ہانی کے گھر میں تھے تو وہ بھی حرم مسجد الحرام، اگر حضور حتیم میں تھے وہ بھی مسجد الحرام، اگر حضور زمزم کے کنویں کے پاس تھے وہ بھی مسجد الحرام. قرآن نے تو ایک لفظ بول کے سارے اقوال کو جمع کر دیا کہ زیادہ بحث کی تمہیں کیا ضرورت ہے، حضور حرم میں تھے بس.
مسجد الحرام میں تھے، بیت ام ہانی میں ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے، دار ارقم میں ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے، عند بیر زمزم ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے، اور داخل الحتیم ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے۔ قرآن تو ایک ایسی جامع بات کرتا ہے کہ جس کے اندر پھر کسی سوچ کی، کسی بحث کی، کسی عقلی مشگافیوں کی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ حضور پہلے بی بی ام ہانی کے گھر میں تھے، بی بی ام ہانی کے گھر سے اٹھ کر میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف لائے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل اور اللہ کے فرشتے آئے، حضور لیٹے ہوئے، اور ایسے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی اس طرف لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس طرف۔ ایک فرشتے نے جبریل سے پوچھا کہ ایہم، کہ ان لیٹنے والوں میں سے وہ نبی کون جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا اوسطہم وخیرہم، کہ ان دو کے درمیان جو لیٹے ہیں وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے فرشتوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میرا دل جاگ رہا تھا اور میری آنکھیں نیند کر رہی تھیں، چونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نیند جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھوں میں تو نیند آتی ہے لیکن دل میں نیند نہیں ہوتی، دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہمیشہ قائم ہے، اور یہ ہر نبی کی صفت۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ مجھے اٹھا کے زمزم کے قریب لائے، اور پھر جبریل علیہ السلام نے میرے سینے مبارک کو میرے حلق سے لے کر الی لبتہ، یہاں تک پورا میرا سینہ مبارک کھول، فجاء بطست من ذهب، ایک سونے کا بڑا تست تھا، وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اب یہ یاد رکھ لیں کہ یہ سونے کا تست دنیا میں نہیں استعمال ہو رہا ہے، جنت سے آئی ہوئی چیز، ورنہ دنیا میں تو سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، وہ اللہ کے نبی کے لیے کیسے استعمال؟ سونے کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے، سونے کی گھڑی پہننا حرام ہے، سونے کے انگوٹھی پہننا حرام ہے، سونے کی اینک پہننا، پین لگانا، اسٹڈ وغیرہ بنانا اور چیزیں بنانا، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ ھذان حرامان علی ذکور امتی۔ حضور نے ایک ہاتھ میں سونا لے لیا، ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لے لیا، اور فرما دیا کہ دونوں چیزیں جو میری امت کے بردوں پر حرام۔ تو حضور کے لیے بھی سونے کا تست کیسے لائے گا؟ تو محدثین کرام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ سونے کی حلت و حرمت کے احکام بھی شروع نہیں ہوئے، مکی زندگی میں تو کوئی شریعت کا حکم آیا ہی نہیں نا، تمام احکام جو ہے وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مکی زندگی میں تو صرف نبوت، اثبات نبوت اور دعوی توحید پر دلائل۔ اب جب وہ لایا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قلب مبارک کو نکال کر مائے زمزم سے 3 دفعہ دھویا گیا، اور یاد رکھیں یہ دوسرا شق کے صدر ہے۔ ایک پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضور بی بی حلیمہ کے گھر میں زمانے رضاعت میں تھے، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، قبیلہ بنو سعد میں تھے، تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا، اور یہ شق صدر جو ہے دوسرا شق صدر ہے، اور یہ شق صدر ہے، شرح صدر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، شرح صدر علیحدہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے سینے کو بات سمجھنے کے لیے کھول دیتے ہیں، اور ایک آدمی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اسی لیے جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ایک نور ایمان میں آ جاتا ہے، ہر چیز جیسے نور میں روشن ہو جاتی ہے،
جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، ہر بات اس کے سامنے روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ کی توحید ہو، انبیاء کی نبوت و رسالت ہو، مسئلہ معاد ہو، یوم آخرت ہو، جزا و سزا ہو، بالکل ایسے واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے بالکل ہر چیز جو ہے وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ ہے شرح صدر، اور یہ ہے شق صدر۔ شق صدر کا معنی کہ باقاعدہ جیسے آپریشن کیا جاتا ہے، چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت اثر المخیط علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سلائی کے ٹانکے کے جو نشان تھے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، یعنی جیسے سلائی کر دی جاتی ہے ٹانکے کا نشان باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے اور انہیں یہ موقع اور یہ شرف نصیب ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دیکھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ نشان بھی یاد کہ وہ نشان کہاں کہاں تھے اور کتنے فاصلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل مبارک کو مائے زمزم مبارک سے دھویا، اور اس کے بعد ایسے معلوم ہوا کہ ملؤ فی قلبی ایمانا و حکمتا، کہ ایمان اور حکمت کوئی ایک ایسی مانوی چیز تھی جس کو اللہ نے جوہر بنا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جوہر بنا دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھرا گیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس کے اثرات میرے حلقے مبارک تک بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد انہوں نے میرا سینہ مبارک جو تھا اسی سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محدثین کرام اور فقہاء عظام، اصل میں یہی کام ہوتا ہے فقہاء کا کہ وہ حدیث مبارک سے، محدثین کا کام ہوتا ہے حدیثوں کو جمع کر۔ اس لیے ایک بہت بڑے امام کی، بہت بڑے محدث زمان کی بات ہے کہ جب ان کے سامنے مسائل رکھے گئے، حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل رکھے، اور وہ خدا کی شان ہے کہ پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ناراض رہتے، شدید ناراض ہوتے تھے، امام صاحب کا نام آتا تو غصے میں آ جاتے۔ تو عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ کچھ دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم پڑھا، حاصل کیا، تو آپ نے ان کے مسائل جو تھے وہ لکھے ہوئے کچھ کاغذوں پر، متفرق کاغذوں پر، وہ اپنے ساتھ تھے، اور اپنے حدیث کے استاد کی خدمت میں جب آئے تو ان کو یہ تو نہ بتلایا کہ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، کہا کہ حضرت میں ایک عالم کی خدمت میں گیا تھا، انہوں نے کچھ مسائل پر یہ تحقیق لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے دکھاؤ، آپ نے وہ کاغذ ان کو دے دیے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں رات ان کا مطالعہ کروں۔ تو حضرت عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں استاد کی خدمت میں آیا تو نے کہا کہ الزم هذا الرجل، الزم هذا الرجل۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن المبارک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ مسئلے لکھے ہیں نا، اس کا ساتھ نہ چھوڑو، اس کے ساتھ رہو اگر تم نے دین سیکھنا۔ عبداللہ المبارک فرماتے ہیں میں ہنس پڑا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، تم کیوں ہنستے ہو؟ میں نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ کے لکھے ہوئے ہیں جن کو آپ برا سمجھتے تھے، آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی کے پاس رہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ امام ابو حنیفہ لکھے؟ تو نے کہا، فرمایا کہ ہاں، کہ صحیح کہا ہے کسی نے کہ نحن الصیادلہ وهم الاطباء، کہ ابھی ہم محدثین تو ایسے ہیں جیسے ایک صیدلی ہوتا ہے فارمیسی میں کہ دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دیتا ہے، اب دوا دینا جو ہے طبیب کا کام ہے، طبیب فقیہ ہوتا ہے، فقیہ جو ہے اس کو یہ درجہ ملتا ہے اطباء والا۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم نے حدیث سے رسول مبارک جو ہے وہ جمع کر کے رکھ دی، لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے یہ فقیہ کا کام، یہ ہمارا کام۔ تو اب مسئلہ تو صرف اتنا تھا نا جی، اگر ایک عام آدمی، ایک میرے جیسا طالب علم حدیث پڑھتا تو وہ تو یہی پڑھتا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، بس حدیث میں تو اتنا ہے۔ لیکن یہ ان علماء اور فقہاء کا کمال تھا کہ انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ماء زمزم افضل من ماء الجنہ،
کہ زمزم کا پانی جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے؟ انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ورنہ جبریل علیہ السلام جب سارا سامان جنت سے لے آئے ہیں تو حوض کوثر سے پانی لانے میں جبریل تھک جاتا، یا جبریل علیہ السلام کو وہاں انہاریں اربع جو ہیں جنت کے اندر 4 نہریں، اس میں سے کسی نہر کے پانی لانے میں کوئی تکلیف تھی تو وہاں سے پانی نہ لے آنا اور زمزم سے پانی لے کر دھونا دلیل تھی اس بات کی کہ چونکہ حضور کا دل مبارک تمام دنیا کے دلوں سے افضل تھا تو اس پانی سے غسل دینا ضروری ٹھہرایا گیا جو سب سے افضل۔ تو اب یہ مسائل جو ہیں یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ حدیث تو آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، لیکن اس حدیث سے ما یستفاد منہ کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوا، کیا کیا مسائل نکلے، وہ مسائل انہوں نے نکال لی۔ اور اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے سلائی کر دی اور اپنا ہاتھ پھیرا تو بالکل مجھے محسوس ہوا کہ بالکل گویا کہ میں جس طرح تھا اسی طرح ہوں۔ ثم اتیت بالبراق، فرماتے ہیں اس کے بعد میرے لیے ایک سواری لائی گئی، وَهِيَ طَوِيلَةٌ، آپ نے فرمایا یہ لمبا قسم کا جانور تھا، اور فرمایا کہ گدھا سے اونچا تھا لیکن خچر سے کچھ نیچے تھا، یعنی بڑا خچر ہو تو اس سے تو کچھ قد میں نیچے تھا، لیکن گدھا سے اونچا تھا اور ویسے طویل تھا، دیکھنے میں لمبا تھا اور وسیع الظہر تھا، یعنی اس کی پشت جو ہے وہ بھی چوڑی تھی، اور وہ لایا گیا جس کا نام براق ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ کان ابیض و سفید تھا۔ اب اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے قرآن میں ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ خداوند قدوس جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ علماء نے فرمایا گویا موت بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ موت اگر عدم محض ہوتی تو پیدا کرنے کا کیا معنی؟ پیدا تو کسی شے کو کرو گے نا، جو ہو ہی نہ شے، تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا نا، جب کوئی چیز ہوگی تو اسی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل موت جو ہے وہ بھی کوئی چیز ہے، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ موت جو ہے ان اللہ خلق فی صورت کبش، کہ ایک جیسے یعنی دمبا ہوتا ہے اس نر دمبے کی شکل میں اللہ نے موت کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْحَيَاةَ فِي صُورَةِ فَرْسٍ أُنْثَىٰ، اور اللہ نے حیات کو جو ہے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو جب شکل دی گئی تو ایک کو شکل دی گئی کبش کی، دمبے کی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے، جو مومن تھے ان کو اللہ نے جنت دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام فرمائیں گے اہل جنت پر اور فرمائیں گے کہ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اے جنت والو جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پورا مل گیا کہ نہیں؟ کہیں گے مولا بالکل، الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، ہمیں تو جنت میں ایسی نعمتیں ملی ہیں کہ ہمارے عقل سے بھی بالا ہیں، ہمارے فکر و نظر سے بھی۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب دیکھو اب تمہارے سامنے ہم فیصلہ کرتے ہیں، ثم یجاء بالموت، پھر موت کو لایا جائے گا فی صورت کبش، کہ وہ اسی مینڈے کی شکل میں ہوگی۔ اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس موت کو اب ذبح کر دو، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اب جنت والوں کو کہہ دو کہ لا موت بعدہ، اب کوئی موت نہیں، ہم نے موت کو ذبح کر دیا، ختم، اب پھر موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے، حیات لا موت بعدہ، جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ جہنم والے بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ ان پہ موت آئے گی، نہ مریں گے نہ جیئیں گے، لیکن مریں گے نہیں، کیوں موت تو مر گئی۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ حیات جو ہے جس کو اللہ نے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا، اچھا اس کی صفت یہ تھی کہ لا یرکبھا الا الانبیاء او جبرائیل،
کہ اس جانور پہ ماں سوا نبی کے یا جبریل کے کوئی سواری بھی نہیں کر سکتا. وہ حیات جس کو حیات کو شکل دی گئی تھی اس پر اگر سواری کر سکتے تھے تو صرف انبیاء علیہم السلام یا جبریل. اور اس کی شان کیا تھی کہ ما وطأت علی شیء الا احیت، کہ وہ سواری وہ جانور کی صفت یہ تھی کہ جس جگہ پر اس کا قدم آتا تھا وہ نیچے والی چیز اسی وقت زندہ ہو جاتی تھی. کوئی بوٹی ہے، کوئی گھاس ہے، کوئی چیز ہے، بس اس جانور نے قدم رکھا اور وہ فوراً، کیونکہ وہ تو حیات ہے. تو حیات جہاں آئے گی لازمی بات ہے کہ وہاں زندگی آئے گی. اور یہی وہ جانور تھا جس پہ جبریل آتے تھے سامری کو پالنے کے لیے، اور سامری دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ جانور جہاں قدم رکھتا ہے وہ جگہ زندہ ہو جاتی ہے. تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ جبریل جب چلے گئے تو اس جانور کے پاؤں کے نشان جو تھے وہاں سے مٹی اٹھا کے محفوظ کر لی. اور جب اس نے بعد میں وہ بت بنایا، وہ بچڑا بنایا سونے چاندی کو گلا کر، تو وہی مٹی اس کے اندر ڈال لی، یا وہ زندہ ہو گیا تو آواز دینے لگ گیا. تو اب اس نے قوم کو دھوکہ دیا. انہوں نے کہا یہ کیا سونے کی چیز اور اندر سے آواز آتی ہے. کہا ذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ادھر ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بھول کے اسے طور پہ ڈھونڈ رہے ہیں، خدا تو یہاں ہمارے پاس آیا ہوا. اب قوم جناب حیران ہو گئی، کیونکہ قوم کو جب کوئی آدمی شعبدہ بازی دکھا دے نا، اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ پیروں کے چکر میں زیادہ آ جاتے ہیں. علماء کی بات چاہے 10 سال سنتے رہیں، زیادہ سے زیادہ مہربانی کریں تو کہہ دیں گے کہ اچھا یار مولوی آدمی ہے، پڑھا لکھا لگتا ہے. اور مرشد جو ہے وہ بالکل الحمدللہ جاہل ہو، جاہل مطلق ہو بلکہ کودن ہو، تو پھر بھی کہیں گے جی آخر مرشد ہے نا، مرشد زیادہ ہے. ان کے بڑے حضرت ہمارے مرشد تھے، ہمارے والدین کے بھی پیر تھے. اب دیکھیں نا آخر ہمارے خاندان ان کا برید چلایا تو ان کے آگے حضرت نیاز تو کرنی ہے، نظر نیاز تو پیش کرنی ہے، کیونکہ ہمارے خاندانی مرشد ہے. بھئی یہ تو بالکل جاہل. انہوں نے کہا جی جاہل ہو کچھ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہے تو بڑے بزرگوں کی اولاد نا. وہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ ایک آدمی گیا لکھنؤ. آپ لکھنؤ کو تو جانتے، اس میں شیعہ بڑے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں. تو وہاں جناب اس کو ایک آدمی ٹرین میں جو اکٹھے ہو گئے تو آپس میں تعارف ہوا. اس نے پوچھا کہ سرکار آپ کا اس میں گرامی؟ نے کہا جی خاکسار کو تو قلب علی کہتے ہیں. لکھنوی لوگ بڑے نازک ہوتے ہیں نا، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں، وہ ایسی نازک اللہ کی مخلوق ہے. ہم تو جاتے ہیں نا، ہمارے تو خیر دوست ہیں، ساتھی ہیں بیچارے، اللہ انہیں خوش رکھے. تو اس نے کہا کہ جناب آپ کا اس میں، اس نے کہا خاکسار کو قلب علی کہتے ہیں. حیران ہو گیا، ابھی قلب علی یعنی علی کا کتا. وہاں تو بڑے بڑے نواب گزرے ہیں نا، قلب علی بڑے بڑے نواب بھی گزرے ہیں. اور اب جناب اس نے پوچھا، اس نے کہا نواب صاحب مجھے آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی اور بڑے اچھے خاصے آدمی لگ رہے ہیں، یہ آپ نے نام کیسے رکھ لیا قلب علی؟ اس نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، اعمال تو اچھے ہیں نہیں. ہم نے کہا علی کے کتے بن کے ہی شاید جنت مل جائے، اس لیے ہم نے خاکساری میں ہمارے ماں باپ نے نام جو ہے وہ قلب علی رکھ لیا. انہوں نے کہا حضرت وہاں تو اللہ کا کتا بھی جنت میں نہیں جاتا، علی کا کتا کہاں جائے گا؟ اللہ میاں کا قانون وہاں اتنا سخت ہے کہ اللہ میاں اپنے کتے کو بھی وہاں جنت میں نہیں آنے دیتے، جو اللہ نے خود پیدا کیا ہے. تو علی کا کتا کیسے جنت میں جائے گا جب خدا کا کتا باہر کھڑا ہوا ہوگا؟ تو خیر اس بات کے بعد اب نواب صاحب کو خیال آیا کہ میں نے تو شریف سے نام نہیں پوچھا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا اس میں گرامی؟ انہوں نے کہا جی مجھے خنزیر اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی یہ کیسا نام ہوا؟ انہوں نے کہا جی جیسے قلب علی ہوا. اب کتے کا علاج تو خنزیر ہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں کیا نام رکھوں آپ کا؟ یا تو آپ اپنا نام تبدیل فرمائیں، اگر آپ قلب علی رہیں گے تو مقابلے پہ تو خنزیر ہی آ سکتا ہے. تو یہ بہرحال ایسی یعنی کہنے کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آدمی بس پیر ہے، پیر جو مرضی آئے کہتا چلا جائے. حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی، حقائق حقائق ہوتے ہیں، ان کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ان کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا. ضروری صرف یہ بات ہوتی ہے. اب یہ علماء اور فقہا کا کام ہے
کہ جیسے ایک غواص دریا میں غوطہ لگانے کے بعد اندر سے موتی نکالتا ہے، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، وہ جب حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے موتی چنتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات جاگتے رہے، آنکھیں سوج گئیں۔ صبح شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا رات ایک آیت قرآن پہ ساری رات میں جاگتا رہا، لیکن الحمدللہ الحمدللہ صبح کی اذان تک میں نے اس اللہ کی قرآن کی ایک آیت سے 360 مسئلہ سمجھا ہے۔ آپ سارا دن قرآن پڑھتے رہیں، مجھے بتائیں کتنے مسئلے سمجھے ہیں؟ جو پہلے سمجھے انشاءاللہ وہ بھی بھول جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو قرآن کو اس لیے پڑھا ہی نہیں نا۔ ہم نے تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ ایک وظیفہ سمجھا ہے، منزل پڑھنی ہے، کہتے ہیں برکت ہوتی ہے، یا کوئی بندہ شندہ مر جائے تو چلو بھائی مولوی صاحب کو 2 4 5 10 روپے مل جاتے ہیں، پرانے کپڑے مل جاتے ہیں، مردے کی جوتیاں مل جاتے ہیں، وہ مردے کے اوپر پھرا کے بیچارہ گھر چلا جاتا ہے، چلو روٹی تو بن رہی ہے نا اس کی، پڑا ہوا تو ہوتا نہیں بیچارہ کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھائے، اس نے اسی صدقے کہانی پہ گزارا کرنا ہوتا ہے غریب نے۔ یا قرآن کا ایک بڑا فائدہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو بھی قرآن اٹھاؤ، رکھو سر پہ قرآن، تم سچ کہہ رہے ہو، یا میں پیسے رکھتا ہوں قرآن پہ اٹھا لو۔ قرآن صرف اسی لیے آیا تھا اس دنیا میں۔ تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں کتنا بڑا جامع لفظ کر، اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی جو جانور جس کو اللہ نے حیات کا رنگ دیا تھا وہی جانور بھیجا گیا معراج میں، اور جو صحیح حدیثوں میں اس میں لفظ ہے براق، اتیت بالبراق فکانت ابیض طویل، حضور نے فرمایا میرے لیے براق لائی گئی، لمبے قسم کا جانور تھا، سفید تھا۔ براق کو براق کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں، بعض علماء کہتے ہیں من البرق، کہ براق اس لیے کہتی ہیں کہ جیسے بجلی برق چمکتی ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں تیز رفتار چیز کیا ہے؟ نور ہے، روشنی، تو وہ بھی برق تھی، گویا کہ جہاں قدم پڑتا تھا وہیں پر اس کے، جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم، اس لیے اس کا نام براق۔ اور بعد میں فرمایا کہ من اللمان، کہ براق اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا بدن جو ایسا روشن تھا، چمکتا تھا، سفید رنگ کی تھی لیکن ایسی روشن تھی کہ جیسے لائٹیں نکل رہی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں باتیں تھی، کہ سفید بھی تھی اور روشن بھی تھی، اور وہ برق کی طرح تیز بھی تھی، کہ اللہ نے اس کی صفت رکھی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہاں وہ قدم رکھے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام مجھے لائے سوار ہونے کے لیے تو فشخصت، کہ براق جو تھی نا اس نے کان کھڑے کیا تھا، سرکشی کرنے لگی، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ مارا کی بالی کی قبلہ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ براق یہ کیا کر رہی ہے؟ تمہارے اوپر تو آج تک محمد مصطفیٰ جیسا سوار ہی نہیں ہے، آپ پر بڑے بڑے لوگ سوار ہوئے ہیں لیکن محمد مدنی جیسی شان والا کوئی سوار نہیں ہوا ہے، یہ تم کیا شوخی کر رہی ہو؟ حضور فرماتے ہیں فعارقت، اس جانور کو پسینہ آ گیا، وہ پسینہ پسینہ ہو گئی اور گردن ڈال کے کھڑی ہو گئی، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے اس براق پر بٹھا دیا۔ اب بعض روایات میں ہے کہ جبریل بھی حضور کے ساتھ اسی براق پہ بیٹھ، یعنی حضور آگے بیٹھ گئے اور جبریل پیچھے، اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل الگ سواری پہ تھے، لیکن زیادہ قول علماء کے نزدیک یہی محقق ہیں کہ ایک ہی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَرَرْتُ بِمَوْضِعٍ فَأَمَرَنِي، میں ایک جگہ سے گزرا، جبریل نے مجھے کہا کہ حضور اتریں، میں اترا، فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، انہوں نے کہا حضور یہاں 2 رکعت، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں پھر سوار ہو گیا، اس کے بعد پھر ہم آگے پہنچے، فَأَمَرَنِي فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ، اس نے پھر کہا حضور یہاں بھی اترے اور 2 رکعت پڑھیں، میں نے 2 رکعت پڑھی، پھر ہم ایک اور جگہ پہ آئے، وہاں آنے کے بعد بھی جبریل نے مجھے کہا کہ حضور یہاں اتریں اور 2 رکعت پڑھ لیں، میں نے اتر کے 2 رکعت پڑھ لی۔ اب میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا مقام ہے کہ ہر جگہ مجھے کہتے اترو؟
فقال اول الطیبہ، وہ جو پہلی پہلی جگہ تھی میرا مدنی اس کا نام طیبہ ہے، طیبہ ہے یعنی مدینہ منورہ، اور یہ مقام ہجرتی کا یا محمد، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو معلوم ہوا کہ اسرا کا سفر جو تھا وہ طریق یہی تھی، طریق الہجرہ بھی یہی تھی اور طریق المعراج بھی یہی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شام گئے ہیں تو پہلے مدینہ اور مدینہ منورہ۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، آج تک راستہ بھی وہی، آج تک بھی جو اچھا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے شام کو جانے کا، تو وہ لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں سے مدینہ جائیں گے، مدینہ سے پھر تبوک اور بدائن اور خیبر ہوتے ہوئے شام نکل جائیں گے، یعنی آج بھی وہی راستہ آسان سمجھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے طائف جائیں، طائف سے ریاض جائیں، اس کے بجائے لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اسی میں دو حکمتیں ہو گئی، ایک وہ کہتے ہیں کہ راستہ آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے، اور دوسرا طریق اسرائے رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہو جاتی ہے اور واپسی پہ مدینہ منورہ کا عمرہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ایک سفر میں کئی نعمتیں۔ تو میں نے کہا اچھا جبریل وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دوسری جگہ کون سی؟ فقال هو جبل الذي كلم الله به موسى، وہ پہاڑ تھا جس پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، طور سینا۔ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جبریل، لیکن یہ تیسری جگہ کون سی تھی جہاں میں نے نماز پڑھی؟ فقال بیت اللحم الذي ولد فيها عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا حضور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سفر میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہجرت کا مقام بھی دیکھیں، آپ طور سینا بھی دیکھیں، آپ مولد عیسیٰ بھی دیکھیں۔ حتیٰ کہ مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں فَمَرَرْتُ فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اس کے بعد میں ایک مقام سے گزرا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی آج بھی اس جگہ لے جائے تو میں وہ جگہ پہچان سکتا ہوں، عند الکثیب الاحمر، کہ وہاں سرخ ریت کا ٹیلا ہے، اس کے قریب ہی قبر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ آپ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم چل پڑے تو آواز آئی دائیں سے کہ ٹھہریں ٹھہریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہریں ٹھہریں ٹھہریں۔ جبریل نے کہا چلیں حضور چلیں، حضور توجہ نہ کریں، تو حضور چل پڑے۔ تھوڑی دیر گزری حضور فرماتے ہیں کہ بائیں سے آواز آئی یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل نے کہا حضور امزے چلیں 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 آگے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امرأۃ حسنا، ایک بڑی خوبصورت عورت ہے، اتنا جمال کہ کسی کی مجال ہے کہ اس سے نظر اٹھا لے، لیکن میں نے اپنی نظریں نیچی کر لی، اور جبریل نے کہا حمزہ یا رسول اللہ حمزہ چلے 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 آگے۔ میں نے کہا جبریل آخر یہ کون تھے پکار رہے؟ اس نے کہا حضور اگر آپ دائیں والے کی طرف چلے جاتے نا وہ یہود تھے، تو آپ کی امت جو ہے وہ یہودیت میں کھو جاتی، اگر آپ بائیں کی بات سن لیتے تو آپ کی امت نصرانیت میں غرق تھی۔ اور سامنے جو عورت تھی اس کی مثال دنیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح کشش ہے کہ آدمی اپنے والدین کو، بیوی کو، بچوں کو، گھر کو، وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ پیسہ۔ ورنہ عبادت کا شوق ہوتا تو آج سے 30 سال پہلے لوگ آ جاتے۔ یعنی آج بھی اگر آپ مکہ مدینہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں یہ بات دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آج سے 30 سال پہلے آئے تھے وہ تو واقعی مکہ مدینے کے لیے آئے تھے، لیکن جو 30 سال کے بعد آئے ہیں نا وہ الحمدللہ ڈالر کے لیے، پیٹرول کے لیے، دولت کے لیے، گاڑیاں، کاریں، ایئر کنڈیشن، الا قلیل من کے بعد یہ شکور، بہت تھوڑے اب بھی ہوں گے جن کا مقصد اللہ کا حرم ہوگا، ورنہ غالب اکثریت جو ہے، ورنہ حضرت کون باتیں سہتا ہے بھلا کسی کی؟ صرف یہی دولت ہے نا جس نے آدمی کو جھکایا ہوا، مجبور کیا ہوا۔
اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اب ان کا پٹرول ختم ہو گیا، اب یہ مقروض ہو گئے، اب یہ ڈوب گئے۔ اللہ کی شان ہے ابھی ایک نیا فیصلہ ہوا کہ ان کی ریت بکے گی۔ ریت، جو پورا سہارا اعظم جو پڑا ہے نا جی، اس کی پتہ ہے کتنا قیمت طے ہوئی ہے؟ اس کی قیمت تقریباً ہو رہی ہے، کوئی سودا شاید جو ہے 3 کھرب ٹریلین ڈالرز میں سودا ہوگا۔ اللہ نے کہا تم قرآن نہ چھوڑو، فکر نہ کرو، ہم ریت کو سونا بنا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کون لوٹ سکتا ہے؟ تم نے جب تک میرے قرآن کو نہ چھوڑا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کبھی پٹرول نکل آئے گا، کبھی سونا نکل آئے گا، کبھی جو تکلیف ہی نہ کرو، ریت بیچ دو، لوگ ریت اٹھا کے لے جائیں، تمہیں پیسے دیں اور جگہ خالی کر دیں تاکہ وہاں تم زراعت کرو۔ وہ ریت اٹھا کے ٹیلے جب لے جائیں گے تو نیچے سے مٹی نکل آئے گی۔ تو اللہ کی شان دیکھیں۔ تو اور جب تک ان کے پاس پیسہ ہے لوگ آتے رہیں گے، چونکہ مقصود ہمارا پیسہ ہے۔ مقصود اگر ہمارا، میرے بھائی، حرمین الشریفین ہوتا تو کیا ہمارے لباس میں، شکل میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ کوئی چینج آیا؟ دیکھو نا، آپ اپنے بچے کو کل بھیج دیں یورپ پڑھنے کے لیے، وہ سال کے بعد آئے نا تو آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ واقعی انگریز آ رہا ہے۔ آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ بھئی یہ ہے تو میرا بیٹا، لیکن عملی اعتبار سے بالکل یہ خالص انگریز ہے۔ اس کا سوٹ دیکھیں، بات کرنے کا انداز دیکھیں، بیٹھنے کا، چھری کانٹا پکڑنے کا تماشا۔ گھر والے چاہے ہنس رہے ہوں کہ بندر ہے ہمارا بیٹا ہے، لیکن وہ جناب دکھائے گا اپنی ساری حرکتیں، کیونکہ یورپ کے اثرات دکھائے گا۔ تم جب مکے مدینے سے واپس جاتے ہو تو کیا ہمارے چہرے پر بھی کوئی مدینے کے اثرات، کوئی کعبے کے اثرات، کوئی قرآن کے اثرات، کوئی نبی کی سنت کے اثرات کچھ ہوتا ہے؟ یا جیسے گھر گئے تھے بدھو واپس اسی طرح گھر کو آ گئے، پیسے لے کے چلے گئے، سمسونیٹ کا بریف کیس ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اثرات جو ہیں اب حضور کے، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ حضور نے نہ یہودیوں کی سنی، نہ نصرانیوں کی سنی، نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر ہم چلے، میں نے دیکھا کہ امراتن عجوزا ارمسا، ایک عورت ہے، بڑھیا ہے، بالکل بد شکل ہے، اور اس کی حالت انتہائی خراب ہے، بالکل ایسے کبڑ چکی ہے۔ میں نے کہا جبریل ما ہذی، یہ کیا بلا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اب یہ دنیا کی کیفیت یہی ہے، اب اتنی ہی باقی رہ گئی، وہ جوانی تو مک گئی، ختم ہو گئی، اب یہ باقی ہے اتنا کہ جوانی کا پورا حصہ دنیا کا زیادہ گزر چکا ہے، اب یہ بڑھاپے کا تھوڑا سا حصہ ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا کی فنا کا آخری منظر جو ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دکھلایا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اور ان کے سامنے ایک اعلیٰ قسم کا لذیذ شہی رائحتن طیبہ، عجیب بہترین خوشبو والا طعام موجود ہے، اور انواع و اقسام کے طعام ہے، اور ایک طرف ایسا طعام ہے فرمایا خبیثۃ الرائحہ، بدبودار ہے، گندا ہے، شکل دیکھتے ہوئے بھی آدمی کو الٹی آتی ہے، لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اسی گندے کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل بناؤ، یہ کون پاگل ہو کہ اتنی اچھی نعمتیں، اتنا اچھا طعام، اس کو چھوڑنے کے بعد وہ یہ خبیث طعام کو کھا رہے ہیں جس کی بدبو اتنی دور تک ہمیں ستا رہی ہے، یہ کیا بات؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہؤلاء ذنات قومک، میرا مدنی یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے گندی عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہ گھر میں پاک عورت ہے، متقی عورت ہے، بیوی ہے جس کی شرافت پر اسے خود یقین، لیکن اس کو چھوڑ کے بازار میں گندی عورتوں، فیشنیبل عورتوں، ایڈز زدہ عورتیں، بیماری والی عورتیں، مریض عورتیں، ان کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ قیامت تک اسی طرح گندگی کھاتے رہو اور حلال دیکھتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں اس سے آگے دیکھا کہ ایک قوم ہے، ان کے بڑے بڑے پیٹ، اور وہ جناب ایک ایسا دریا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے خون کا دریا، اور وہ آتے ہیں اور انگارے لے لے کے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ میں دیکھ کے دہشت میں آ گیا کہ یہ کیا بلا ہے،
اتنے بڑے پیٹ اور انگارے بھی کوئی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل؟ فقال ہؤلاء اکلۃ الربا. یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے عذاب سے پہلے ان کو برزخ کے عذاب میں رکھا ہوا ہے کہ ذرا اس عذاب کا مسئلہ چکھو، اصل عذاب تو پھر آخرت میں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمررت بقوم، پھر اس کے بعد میرا ایک قوم پہ گزر ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ مقاریض کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، کہ مقراض لے کر ہونٹوں کو کاٹتے ہیں، پھر ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں. میں نے کہا من آؤ؟ فقال ہؤلاء خطباء امتک. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ خطیب، وہ مولوی، وہ واعظ، وہ مقرر ہیں جنہوں نے حق مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا، جنہوں نے حق مسئلے کو چھپایا، اپنے مفادات کے لیے بات کی، لوگوں کو خوش کرنا چاہا کہ یار ایسی بات کرو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں، سچی بات کرو گے تو کوئی بھاگ جائے گا، کوئی نہیں آئے گا، کسی کو تکلیف ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ یہ زبان، یہ لسان، یہ تو میں نے تم کو اس لیے دی تھی کہ تم اس سے حق بیان کرو، تم نے حق کو چھپایا ہے تو آج تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ تمہارے وہ ہونٹ اور زبانیں کاٹی جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے منظر دیکھتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب قریب پہنچے بیت المقدس کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ فنزل بی جبرائیل، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اس براق سے اترے. فذهب الى الصخرہ، ایک بہت بڑا صخرہ، بہت بڑا پتھر تھا، اس کے قریب گئے جبریل علیہ السلام. فجعل باصبعه، اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا، تو انہوں نے اس براق کی رسی کو سوراخ میں ڈال کے اس پتھر سے باندھ دیا. اب یہاں پھر علماء نے مسئلے کا استنباط کیا کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ پہ توکل ہے، اللہ ہمیں دیں گے اور ہم کھائیں گے. نہ، توکل کا معنی یہ ہے کہ محنت کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. اونٹ کے رسی بھی باندھو، اس کے گھٹنے بھی باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو. یہ معنی نہیں ہے کہ سواری کو جنگل میں چھوڑ دو، بیوی کو اکیلا گھر میں چھوڑ دو اور کہو جی بس اللہ حافظ ہے جی، اللہ کا توکل ہے جی، مجھے فکر نہ کریں جی، مجھے بیوی پہ بڑا اعتماد. یہ بات نہیں، اسلام کے خلاف. ورنہ آپ بتائیں کہ کیا براق کی طاقت تھی کہ وہ جبریل سے بھاگ جاتا؟ یعنی وہ جبریل کہ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ حضور 500 سال کا تو سفر ہے آسمان، تو جبریل کتنی دیر میں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یضع قدمہ علی السماء والثانیہ، تو بالثانیہ کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ، دوسرا دوسرے آسمان. یعنی جیسے ہم سٹیپ بناتے ہیں اسی طرح جبریل کے لیے تو ایک ایک قدم کا فاصلہ. تو جس آدمی کے لیے ایک آسمان سے دوسرا آسمان ایک قدم کا فاصلہ ہو، اسی طرح بعض روایات کتب متقدمہ میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے ایک اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل تم کتنی جلدی آسمانوں سے زمین پہ آ جاتے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں پہ کھڑے ہو کے دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے تھے تو اس وقت میں 7ویں آسمان پہ تھا. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے یوسف کی حفاظت کرو، تو یوسف علیہ السلام کنارے سے پانی تک نہیں پہنچے، میں پہلے پہنچ گیا. جس کی سرعت کا یہ عالم ہو، کیونکہ سب سے، اب تو خیر آپ کی جدید تحقیق بھی کہتی ہے نا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی 80 لاکھ میل پتہ نہیں سیکنڈ میں کتنا کرتی ہے، اور جبریل تو مخلوقی نور سے ہے، اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ وہ تو ہے ہی نور. تو اس قسم کے جبریل سے، اور پھر وہ جبریل کے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا، طاقت والا جبریل شدید القویٰ. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 11 سماعت فرمائیں.